الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب طرح کی حمد و ثنا تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گزشتہ ہفتے سے فضائل عشرہ مبشرہ اس کے متعلق ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں کے سامنے عشرہ مبشرہ کا تعارف، وہ لوگ کون ہیں، کس وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا ہے، اس کا ذکر گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ کون کون عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور پھر بالترتیب ایک ایک کی مناقب و فضائل کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ بن الزبیر فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کی جنتی ہونے کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں دے دیے کہ یہ لوگ وہ ہستی ہیں جن کی جنت کی ضمانت رب العالمین نے دے دی ہے۔ اس جگہ پر ذہن میں ایک بات آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، اصحاب رسول یعنی گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا کہ صحابہ کون ہیں، کس کو صحابی کہتے ہیں، اور ان کے صحابہ کون ہوتے ہیں اس کے متعلق ذکر کیا تھا۔ جو حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر ایمان میں ہی ان کی موت آئی ہو، یہ لوگ صحابہ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں مجموعی طور پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے ہم راضی ہیں اور وہ بھی ہم سے راضی ہیں۔ تو مطلب صاف ہے کہ جب اللہ رب العالمین راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا: کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب انصاف پسند ہیں، سب کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد 73 فرقوں میں 72 دوزخ جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جو جنت جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام جس پر چل رہے ہیں، اس پر اگر اسی راستے پر جو لوگ چلیں گے وہ جنتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں تو پھر عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ کرام کی خصوصیت کیوں؟ ممکن ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب سبھی جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام جنت میں ہی جائیں گے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کی اتباع، فالو اور اس کی تابع ہم جائیں گے تو ہم بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے جانب سے خاص انعام ہے ان کے اوپر، اور اس جماعت کو جو ہے کسی لوگوں نے نہیں چنا، کسی انسان نے اس ٹیم کو نہیں بنایا، بلکہ رب العالمین کا انتخاب ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ تو سارے کے سارے صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، لیکن 10 صحابہ کرام کی عشرہ مبشرہ کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب صحابہ کرام سارے فضائل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اللہ کے انتخاب ہیں، اس کے باوجود صرف 10 صحابہ کرام ہی خصوصیت کے ساتھ عشرہ مبشرہ کا ذکر کیوں؟ ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے
کیوں خصوصیت، اس کا جواب انشاءاللہ دوران درس آئے گا۔ دوسری یہ بات ذہن میں رہنی ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے، جنتی ہونے کی بشارت صرف 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملی یا اور بھی صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ملی ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ ایک تو خصوصیت کے ساتھ عشرہ مبشرہ کا معنی یہ ہے 10 خوش نصیب صحابہ کرام جس کی جنتی ہونے کی ضمانت گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر دے دیے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے کیا؟ 10 کے علاوہ 11واں 12واں 13واں ایسا کچھ ہے کیا؟ تو ایسے اگر ہم دیکھیں خواتین میں بھی ہوں یا مرد حضرات میں ہوں، صحابہ کرام میں ہوں یا صحابیات میں ہوں، اس میں بھی لمبی طویل فہرست ملتی ہے ہم کو جس کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی ضمانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ تو پھر بھی ذہن میں یہ سوال برقرار ہے کہ اس کے باوجود 10 صحابہ کرام کی خصوصیت کیوں؟ یہ جواب ملے گا، لیکن اب کچھ دیر کے لیے میں آپ لوگوں کو اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 صحابہ کرام کے علاوہ اور بھی صحابی رسول ہیں جن کو جنتی ہونے کی ضمانت دنیا میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیے تھے۔ ایک بدو، دیہات سے گاؤں میں رہنے والے کو، ولیج میں رہنے والے کو عربی زبان میں بدو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مل اسلام، پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، کس کو اسلام کہتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، اسلام کے اوپر چلنے کے لیے، اسلام کو ماننے کے لیے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی اللہ کے وہ اللہ ہونے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس کی گواہی دینا، یہ شہادتین کا اقرار ہے۔ اس کے بعد اقامت الصلاۃ، 5 وقت دن بھر میں نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ والصوم، زکوٰۃ ادا کرنا اور صوم یعنی روزے کی مثال بھر میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے جو روزہ ہے اس کی پابندی کرنا۔ یہ 4 چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو جو آئے تھے دیہات سے پوچھنے پر بتلاتے ہیں اسلام یہ ہے۔ 5ویں چیز جو حج ہے، اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، جس کے لیے 4 ہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ جب یہ 4 چیز تفصیل کے ساتھ یہ صحابی رسول سنتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ جو 4 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائے، اس میں نہ تو میں کسی قسم کی کوئی کمی کروں گا اور نہ بڑھوتری کروں گا، زیادتی کروں گا، بلکہ اس کے اوپر برابر میں عمل کروں گا۔ جب یہ ارادہ وہ کر لیے، سوال کا جواب مل گیا اور اس پر اٹل ہو گئے، تصدیق بھی کر لیے اور مان لیے کہ مجھے ان 4 چیزوں پر چلنا ہے، شہادتین کی اقرار ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور صوم ہے، روزہ ہے، اس کی پابندی جب کروں گا، وہ تسلیم کر لیے، مان لیے، ارادہ کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اطراف و اکناف جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کو توجہ کر کے فرماتے ہیں اگر تمہیں اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بدو صحابی کو دیکھ لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ان کو بھی ملی، جنہوں نے اقرار کیا شہادتین کا، نماز کی پابندی کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور پھر روزے کی پابندی کرنے کا اقرار کر لیا، نہ اس میں کمی کرے اور نہ بیشی کرے، تو یہ جنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین رضی اللہ عنہما، حسین رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ، سید شباب اہل الجنہ فرمائے جنت میں نوجوان لوگوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنتی ہونے ہی بڑی بات ہے، جنتیوں میں جنتیوں کے سردار ہونا اس سے بڑی بات ہے۔ جنتی ہو گئے، اس کی گواہی، اس کی شہادت، اس کی ضمانت، اس کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے رہے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ۔ جب ہم بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سیرت میں بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی آزمائشوں سے بہت زیادہ بھری پڑی ہے،
بہت بھری ہوئی ہے ان کی زندگی، طرح طرح کی مظالم ڈھائے ظالموں نے ان کے اوپر ظلم کیا، بلال رضی اللہ عنہ برداشت کیے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو سفر معراج کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے بلال، تمہارا وہ کون سا بہتر عمل ہے، کون سا کام ہے، تم کیا ایسے کام کرتے ہو کہ میں جنت میں میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنا جنت کے اندر؟ پتہ یہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، دنیا میں ہی پتہ چلا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو دنیا میں ہی بلال رضی اللہ عنہ کی بھی جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی ان کو بھی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کوئی بہت بڑا کام، صدقہ، خیرات، نوافل اور عبادات میں نوافل، سنن کی، فرائض کی پابندیوں میں بہت بھاری نہیں ہوں، لیکن میرے اندر ایک خصوصیت ہے جس کی میں پابندی سے اس پر قائم اور دائم، ہمیشہ اس کی پابندی کرتا ہوں۔ دن بھر میں یا کبھی بھی جب بھی میں وضو کرتا ہوں، تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز بلا ناغہ پڑھتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اسی عمل کے عوض میں مجھے اللہ رب العالمین نے ممکن ہے اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام مل رہے ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سنا دی۔ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق جب ہم سیرت صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، سیرت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ میں جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے جنگ کے، کفار سے جنگ ہو رہی ہے، جنگ لڑتے لڑتے تلوار سے ان کے ایک بازو کٹ جاتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اس کو جھنڈے کو سنبھالتے ہیں، اور جو کمانڈر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہی کے ہاتھ میں ہمیشہ جھنڈا رہنا۔ جھنڈا اگر گر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوج شکست ہار گئی یا کہیں ادھر ادھر مد بھیڑ میں ادھر ادھر چلے گی، ہمیشہ بلند رہنا ہے میدان جنگ میں جھنڈا۔ اس کے بعد جو ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی ایک بازو جسے جھنڈا پکڑے تک کٹ جاتا ہے تلوار کی مار سے، دوسرے بازو میں اس جھنڈا کو سنبھالتے ہیں، وہ بھی بدقسمتی سے ظالموں نے مارا اور وہ بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت کو میدان میں دیکھ رہے ہیں اور فرمائے ہیں کہ ان کے دونوں بازو تو کٹ گئے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پر لگا دیے ان کے جگہ پر، ان کے بازوؤں کے جگہ پر، جو جنت میں اڑ رہے ہیں اپنے پروں سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک الگ واقعہ ہے یہ تفصیل کے ساتھ۔ میرا بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ہی دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی، بشارت دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں جو پر لگے ہوئے ہیں اور جنت میں اس کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں اڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ مرد حضرات کی بھی طویل فہرست ہیں، خواتین کی بھی طویل فہرست ہیں۔ خواتین کی جنتی ہونے کی طویل فہرست ہیں جن کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی۔ ان میں سے سب سے پہلے اگر ہم سیرت پڑھیں تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام سنا دیں میرا۔ سلام سنانے کے لیے کہتے ہیں رب العالمین کی جانب سے جبریل علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کہ یہ خوشخبری بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنا دیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کر رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جنتی کی بشارت دنیا کے اندر مل گئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ان کی قربانیاں کی اگر ہم بات کریں تو اپنی ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا کوئی چیز نہیں تھا آپ کے پاس، اتنے دیا کہ بے نیاز کر دیا اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی غرض و غایت سے۔
خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال و متاع سارے چیز آپ کے لیے ایسے ہی وقف کر دی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. اور بھی بے شمار قربانیاں تھیں عورتوں میں جو اسلام قبول کیے، خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وحی نازل ہونے کے بعد گھبرائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. کانپ رہے تھے، حدر رہے تھے جسے بولتے ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے دلاسا اور تسلی اور اچھے الفاظ میں جو ان کو تسلی دیے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی. عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ اگر شوہر کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کسی دشمن کا حملہ ہو جائے، شوہر سے کہیں زیادہ بیوی گھبراتی ہے. دنیا کا اصول ہے یہ. کیسا ہوگا، ہمارے گھر والے رہیں گے نہیں رہیں گے، کیا ہو جائے گا، دشمن نہیں کہ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، وہ کتنا گھبرائے نہیں گھبرائے پتہ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی بیوی گھبراتی. مگر قربان جائیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس جذبہ پر آپ کو اللہ رب العالمین ایسا ہی یوں ہی ضائع نہیں کرے گا، ایسے ہی آپ کو چھوڑ نہیں دے گا. آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی سہارا بنتے ہیں، بوجھ اٹھا دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ ساری صفات گناتے ہیں اور پھر اپنے چچا کے پاس تسلی دلانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں. الغرض الگ سے ہی اگر ایک عنوان قائم کر دیا جائے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے، تو ان کے فضائل اور مناقب ایک گھنٹے لگ جائیں گے، کئی گھنٹے لگ جائیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جنتی ہونے کی بشارت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں ہی مل گئی. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک حبشی خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور ایک سوال رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بیماری ہے. بیماری یہ ہے کہ اچانک مجھ پر ایک بیماری لاحق ہوتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. ایک اور روایت کے مطابق اچانک مجھ پر جن سوار ہوتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور پھر میں اپنی کیفیت میں نہیں رہتی ہوں. میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، میں کیا پوزیشن میں ہوں، یہ نہیں رہتا ہے. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے. دعا مانگنے کے لیے، دعا کرانے کے لیے ایک حبشی خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیت کو، حالت کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے متعلق بھی کر دے، رد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میں اگر دعا کر دوں تو تمہاری یہ بیماری ختم ہونے کی ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دو بات نہیں ہے. لیکن میری ایک رائے، ایک سجیشن یہ ہے کہ جو تم کو اچانک بیماری آتی ہے اور جو کیفیت تم پر ہوتی ہے، اگر تم اس پر صبر کرتے رہو اور موت آ جائے تو تم کو جنت ہے، اس کے عوض میں جنت ہے. تم کیا چاہو گے، میں دعا کر دوں یہ بیماری ختم ہو جائے یا جنت میں جانا چاہو گے؟ کہتے ہیں حبشی خاتون، نہیں، مجھے اب مت دعا کیجئے، میں جنت میں ہی جانا چاہتی ہوں. تو اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنتی ہونے کی بشارت اس حبشی خاتون کو بھی مل گئی اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتایا. مکی زندگی میں صحابہ کرام اسلام قبول کرنے کے بعد دشمنوں کے نرغے میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے تھے، طرح طرح کے ظلم ڈھایا کرتے تھے. کفار اور مشرک مکہ کے جو بھی ایمان قبول کیے، اسلام لائے، طرح طرح کے ظلم، طرح طرح کے ستم ناقابل برداشت تھی، لیکن سب برداشت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت میں بڑی عمدہ طریقے سے ملتا ہے. یاسر رضی اللہ عنہ کا، یاسر رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام قبول کیے ان کو بھی ستایا گیا، ان کی بیوی سمیہ کو بھی ستایا گیا، ان کے بیٹے عمار کو بھی ستایا گیا، بڑی دردناک طریقے سے ستایا گیا. تینوں کے بڑے بڑے واقعات اور تفصیلی واقعات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرتے ان کو دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے ستائے جاتے ہوئے، کفار کے طرف سے ظلم ڈھاتے ہوئے دیکھتے تھے، ترس آتا تھا، رحم آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کے اوپر، آل یاسر، یاسر کے خاندان کے اوپر، ان یاسر کے اوپر بھی، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی دیکھ کر بڑا ترس کھاتے تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کی پوری خاندان صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ،
تمہاری پوری خاندان کے لیے وعدہ ہے جنت کا، پوری خاندان جنت میں جاؤ گے۔ اس واقعہ سے بھی کیا پتہ چلا، عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی کچھ خاندان، کچھ عورت، کچھ مرد ایسے ہیں جن کی جنتی ہونے کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سنا دی۔ فرد کے اعتبار سے مرد ہوں، عورت ہوں، اس کی بھی، اور پھر خاندان کے اعتبار سے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جماعت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت اسی دنیا میں، اسی روئے زمین میں دے دیا۔ بدری صحابہ کرام ہیں، بدر میں جتنے صحابہ کرام شریک ہوئے سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ بدر کے جو موقع تھا یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا جنگ تھا، اور اس میں جو ہے انسانوں کی، مسلمانوں کی تعداد جمع کرنے کے لیے انگلیوں میں گنے جا سکتے تھے، فلانے گھر میں، فلانے گھر میں، فلانے گھر میں۔ یہ ایک چیز، ابھی تازہ آئے ہوئے تھے، جنگ کی شروعات ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا، اور ان کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے تو ہتھیار نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو تلوار کے مار سے روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسری طرف دیکھیں، جو ابھی نئے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، جو مکے سے مدینہ کی طرف آئے تھے، اس کے بعد یہ جنگ ہوئی۔ جنگ ہو جانے کے بعد ابھی جو ہے نا سارے لوگ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ مکے میں کسی کا باپ کافر ہے، ان کا بیٹا اسلام قبول کر لیا، وہ مدینے میں اور جنگ بدر میں شریک ہے، ان کا باپ کفار کے صف میں ہے اور مسلمانوں کی مخالفت میں کھڑے ہیں، یعنی بیٹے کی تلوار باپ کے حق میں اٹھ رہا ہے۔ بہت کٹھن معاملہ تھا یہ، خون کے رشتے، بھائی، ایک بھائی مسلمان ہے تو دوسرے بھائی کافر، تو یہ بھی ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ ایسے موقع پر بدری صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیے، جو جذبہ دکھائے اس دھرتی کے اندر، اتنے لاجواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی کو جنتی فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم سب کے سب اگلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جا چکے، جو چاہو تم کرو، سب کے سب جنتی ہو۔ واللہ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ کیے، اس سے رب واقف ہے، دیکھ رہا ہے اس کو۔ تو ایک تو گروہ کو، فرد کو، خواتین کو، خاندان کو اور جماعت کو بھی اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت بھی اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے اندر دی ہے۔ تیسرا، جماعت کی شکل میں جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بیت رضوان، صلح حدیبیہ کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں لگ بھگ 8 سال رہے، تڑپ رہے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ جائیں، مکہ جائیں، کعبۃ اللہ کی طواف کریں، خواب دیکھتے ہیں اور پھر عمرہ کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں کعبۃ اللہ کے مکہ کے لیے۔ صلح حدیبیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر معاملہ کچھ کٹھن ہو جاتا ہے اور بات بڑھتی ہے، اور اس سال نہیں عمرہ کرنا ہے، اگلے سال کرنا ہے، یہ بات طے ہوتی ہے کافی سوچ و بچار، رائے و مشورہ کے بعد۔ ایسے موقع پر قاصد بھیجا کرتے تھے، جس مقام پر مسلمانوں کی جماعت ٹھہری ہے یہاں سے ایک نمائندہ بھیجتے تھے مکے کو، مکے سے کچھ لوگ آتے تھے، پھر ان کے پاس ان کا پیغام سناتے تھے۔ ایسا ہی سلسلہ جاری تھا۔ عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے قاصد بنا کر کے۔ جب جاتے ہیں قاصد بن کر کے، بات عثمان رضی اللہ عنہ کے مکے کے اندر زیادہ رشتہ دار ہیں، بہت لوگ اپنے چہیتے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں مکے کے اندر تو لوگ اس کی بڑے استقبال کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ ان کے احترام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، قاصد بن کر آیا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تنہا اکیلا میں عمرہ یا کعبۃ اللہ کی طواف یا وہاں پر نماز کوئی چیز نہیں ادا کر سکتا۔ کافی لوگ چونکہ اپنے ہونے کی وجہ سے دیر لگ جاتی ہے، دیر ہو جانے کے بعد ادھر ایک بات پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس زمانے میں تو اتنی سہولیات تھی نہیں، کوئی آنے والے ہی بتائے، لیٹ ہو جانے کی وجہ سے
تاخیر ہو جانے کی وجہ سے ایک بات پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافی دیر سے نوک جھونک چل رہی تھی، شرائط لکھے جا رہے تھے، آخر میں وہ شرائط وغیرہ لکھے گئے، بہت بات چیت ہوئی، یہاں پر ایک بیعت کے ایک درخت کے نیچے سب لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو سب مل کر کے اگرچہ کہ جنگ و جدال کرنے کی نیت سے نہیں آئے، لڑنے جھگڑنے کی نیت سے نہیں آئے، بلکہ صلح اور اچھے انداز سے عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ چونکہ شہید کر دیے عثمان رضی اللہ عنہ کو، لہٰذا ہم لوگ جنگ کر کے ہی واپس جائیں گے اور بدلہ لے کر کے ہی واپس جائیں گے ان کے خون کا۔ اس پر کون کون ہے؟ بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر۔ 1400 سے زائد تقریباً 1500 صحابہ کرام اس جماعت میں شریک تھے۔ بیعت رضوان کے وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے سبھی لوگوں نے بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ اس کے بعد بات یہ ہوئی، یہ بات آئی کہ جو شہادت کی بات تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی، وہ غلط تھی، افواہ پھیل گئی تھی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون النار احد ممن بايع تحت الشجرة، وہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہیں داخل ہوگا جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کیے۔ یہی میرا اصل موضوع ہے کہ 1400 سے زائد تقریباً 1500 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں، بیعت رضوان کے نام سے سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جانی جاتی ہے، یہ سب میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں دوزخ میں جانے والے، سب کے سب جنتی ہیں۔ تو فرد کے شکل میں، خاندان کے شکل میں، جماعت کے شکل میں، عشرہ مبشرہ کے علاوہ لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اب سوال پھر وہ برقرار ہے، تو اس میں کیا خصوصیت تھی کہ عشرہ مبشرہ الگ سے مقرر کیا گیا؟ اس سے پہلے آپ جانیں گے، پڑھے ہوئے سمجھتے ہیں، دوزخ ہو یا جنت، دونوں میں اگر دوزخ میں اگر دیکھیں، دوزخ کی حالات کو دیکھیں، گناہ کے اعتبار سے اس کے درجے بنائے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ جو جتنا بڑا ڈاکو، جتنا بڑا گنہگار، جتنا بڑا غدار رہے گا، اتنے دردناک سزا میں مبتلا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے جنت کے پاس آئیے، جنت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے درجے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام، جہاں سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جنتی ہیں، مقام، مرتبہ اور رتبہ کے علاوہ سے، رتبہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر کے رکھا ہے صحابہ کرام کو۔ رتبہ، مقام اور مرتبہ میں ان 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں دوسرے صحابہ کرام شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے اور ان کی خصوصیات ہیں، ان کے ایمان کا کمال ہے۔ ان 10 صحابہ کرام کے ایمان کے کمال ہے کہ جو دیگر صحابہ کرام میں ان کا ایک الگ پہچان بنا دیا دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے۔ سارے صحابہ کرام جنتی، سارے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے انتخاب، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے میں ہماری کامیابی، لیکن ان صحابہ کرام میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ خصوصیات اللہ رب العالمین جو آخرت میں دے گا ہی، دنیا میں بھی ان کے لیے عشرہ مبشرہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام، اس کا بھی ایک خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو آج کے درس میں یہ سب جاننے کے بعد ہم ان 10 میں سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جانیں گے۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ ان کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان ہے، جو بہت لوگ نہیں جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام ہے، رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جو ہے سب سے اور کنیت جو ہے ابو بکر ہے، اصلی نام عبداللہ بن عثمان، کنیت ابو بکر، اور لقب 2 ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق۔ عتیق آزاد کو کہتے ہیں، صدیق
سچ کو کہتے ہیں، تصدیق کرنے والے، سچ بات کہنے والے، سچ بولنے والے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ عتیق بھی آپ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے، یہ دو لقب تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عتیق کے لقب سے نہیں بلکہ صدیق کے لقب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ابو بکر جو ہے کنیت ہے، اسی سے زیادہ مشہور ہیں، اور پھر اصل نام عبداللہ بن عثمان جو ہے یہ نام بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اگرچہ کہ ہم ابو بکر ہی کہیں، صدیق ہی کہیں، لیکن اصل نام بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، یہ بھی ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے۔ دو لقب جو کہا کہ عتیق اور صدیق، سب سے پہلے ایمان، یہ لقب جو ہے عتیق سے تو زیادہ مشہور نہیں ہوئے، نہیں جانے جاتے ہیں، صدیق سے ہی زیادہ جانے جاتے ہیں۔ یہ صدیق جو لقب پڑا اس کے دو وجہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو لقب صدیق ہے اس کے دو وجہ ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ ہم لوگ جانتے ہیں، پڑھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات آ جائے اس کو بلا جھجک تصدیق کر لیتے تھے، مان لیتے تھے۔ سب سے جب ایمان کا چرچا ہوا، ایمان کے متعلق بات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ایمان کی باری آئی، بغیر کسی چوں و چرا کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وجہ سے تصدیق کیے، لہٰذا ان کا لقب یہ پڑ گیا، صدیق پڑ گیا۔ دوسرا ایک ہے کہ کیسی بھی مشکل سے مشکل موڑ ہو، کیسا بھی اعتراض ہو، کیسے بھی لوگ ستائے جائے، تصدیق کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں تھا۔ واقعہ مشہور ہے، معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد بتلا رہے تھے کہ میں فلاں جگہ سے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمان، پھر وہاں پر جنتیوں کا جنت کا سیر، یہ پورا واقعہ تفصیل سے بتلا رہے تھے۔ جب مکے والوں سے تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے لوگ، کیسے ممکن ہے کہ یہ تو بیت المقدس سے معراج کا سفر تو الگ بات ہے، یہ تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ کوئی ایک ہی رات میں کعبۃ اللہ سے مکہ سے بیت المقدس تلک، فلسطین تلک ایک ہی رات میں چلے جائے اور واپس بھی آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بول رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ ایسے موقع پر مذاق اڑاتے اڑاتے ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انجانے طور پر سوال کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس تلک چلے جائے، پھر وہاں سے آسمان کا سفر وہ چھوڑیے، یہ ممکن ہے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مذاقاً، بطور استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو جہل پوچھتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ناممکن ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مکے سے نکلے اور بیت المقدس جائے اور پھر اسی رات واپس آ جائے، یہ ناممکن ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، تب ہنستے ہوئے کہتا ہے ابو جہل، تمہارا ساتھی دوست محمد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں جا کر کے واپس بھی آ گئے، اور پھر آسمان کی سیر تو الگ بات ہے، وہ سوال نہیں کیا ابو جہل نے۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو ابھی اس کی تصدیق کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں کی، اور کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو جا کر یقیناً آئے ہوں گے، یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے یہ، اور اس پر میرا ایمان ہے۔ اسی کا نام ہے تصدیق، اسی وجہ سے صدیق نام پڑا۔ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملے نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ بات سچ ہے، صحیح ہے، بغیر کسی چوں چرا کے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو آدمی
سچ کو لے کر آئے، اس کی تصدیق کرے، یہی لوگ دراصل متقی ہیں، جنتی ہیں۔ جو متقی پرہیزگار جس کو اللہ نے کہہ دیا وہی دراصل جنتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے قرآن مجید کی آیات میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، انبیاء کرام میں سے، شہداء صدیقین میں سے اور شہداء میں سے، ایسے لوگوں میں لائے گا۔ تو صدیقین کیا ہوا؟ جو خبر، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں پہنچی، اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، اس کو ماننا، اسی کو تصدیق کرنا کہا جاتا ہے، سچ تسلیم کرنا ہے اسی چیز کو۔ تو لقب صدیق اس وجہ سے پڑا۔ دوسرا ایک وجہ تو پہلے ایمان کی سب سے پہلے تصدیق کیے، دوسرا وجہ جو ہے کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات آئے فوراً اس کو مان لیا کرتے تھے، اس لیے صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے یہ چیز ہمیں پتہ رہنا چاہیے۔ 12 ربیع الاول فلاں ربیع الاول الگ بات ہے۔ عام الفیل، جس وقت ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے پلان بنایا تھا، اور اس زمانے میں تاریخ کا یہ سسٹم نہیں تھا، ہجری، عیسوی، فلاں فلاں، یہ سب چیز سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ عرب لوگ اس وقت کیسا تاریخ فالو کرتے تھے؟ کوئی بڑا واقعہ یا حادثہ کہیں پیش آ گیا تو وہی کہتے تھے فلاں حادثے سے 6 مہینے پہلے، فلاں حادثے سے 8 مہینہ 10 مہینہ آگے پیچھے، 2 سال بعد، 2 سال یہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل سے 2.5 سال بعد، عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2.5 سال چھوٹے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2.5 سال کے بڑے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات دیکھنے سے پہلے، ان کی حالات پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے دیکھیں گے یہ واحد ہستی ہیں، تنہا ذات ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، شخصیت ہے جو بچپن سے آخرت تلک، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی معیت، رفاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ یعنی بچپن سے ہی آپ کے ساتھ ہی رہے، 1.5 2 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے، بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا۔ نبوت ملی، فوراً تصدیق کی۔ موت آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں۔ آخرت میں اللہ کے رسول، یہ جو آیت پڑھا، جو آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شہد انبیاء کرام کے ساتھ، تو آخرت میں بھی ان کا جو مقام ہوگا، آخرت میں انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ واحد ہستی ہیں جن کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بچپن سے پوری عمر، بلکہ برزخ آخرت تلک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنی محبت تھی، کتنی چاہت تھی، دونوں میں کتنا پیار تھا اور ملنساری کتنی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص نے پوچھا کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ہم لوگ ام المومنین بولنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اسی لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ایک ہوں تو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں عورتوں میں نہیں پوچھا، خواتین میں نہیں پوچھا، بلکہ میں مردوں میں سوال کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو عائشہ رضی اللہ عنہا،
عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعہ سے آپ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بکر بن عبداللہ المزنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ما فضلہم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور درجہ اور رتبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ذہن میں بٹھا لیں، یاد رکھ لیں کہ ان کی نمازی ہونے کی وجہ سے، روزہ دار ہونے کی وجہ سے، یہ وجہ سے بالکل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ فَضْلُهُ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، اللہ کے فضل سے یقین کی کیفیت ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ درجہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا ہوا ہے۔ لوگ اللہ کے قریب نماز کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، روزے کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں۔ اس ذریعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے قریب یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں، بلکہ ان کے دل میں یقین کی کیفیت کو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اس یقین کے عوض میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے ایمان والے لوگ، آپ اب تلک جو ایمان والے لوگ ہیں، اور یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اب تلک جو ایمان والے لوگ ہیں اور قیامت تک جتنے ایمان والے لوگ رہیں گے، سارے ایمان والے کی ایمان ترازو کے ایک پلڑا میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تنہا ایمان وزنی ہو جائے گا، بھاری رہے گا، جھک جائے گا۔ سارے لوگوں کے ایمان اصل میں یقین کا نام ہے، ان کا یقین اتنا عمدہ، اتنا وزنی، آنے والے پورے دنیا کی ایمان کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان کا پلڑا جو ہے زیادہ بھاری ہوگا۔ ایک واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے یا پھر نئے ہوں گے اس واقعہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے امتیوں کے متعلق ایک کسان کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، کسان کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسان کیا کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، بیل اس کے پاس ہوتا ہے اور ہل جوتتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بتا رہے تھے۔ بتانے کے بعد واقعہ کیا ہے کہ ایک کسان ہل جوت رہا ہے، ہل جوتتے جوتتے یہ کسان بیل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ بیل کے اوپر بیٹھ جانے کے بعد بیل کہتا ہے لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث۔ بیل اس آدمی سے، کسان سے کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ تم میرے پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر سواری کرو، کھیتی کرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، زمین جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا زمین جوتو مجھ سے۔ یہ سوال کرتا ہے، یہ کہتا ہے بیل۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ بڑے تعجب کرتے ہیں، سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، بیل بات کرتا ہے، گائے بات کرتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ایک تعجب کرتے ہیں صحابہ کرام یہ بیل بولنے کی وجہ سے۔ گائے بقرۃ تتکلم، گائے بول رہی ہے، دیکھو بیل بات کر رہا ہے، دیکھو۔ آپ یہ جو ہے نا، انکار نہیں کر رہے ہیں محفل والے، نہیں مانے، آپ غلط بول رہے ہیں، بیل کیسا بات کر سکتا ہے، یہ سوال ہی نہیں کر رہے ہیں محفل والے، بلکہ تعجب کر رہے ہیں، تعجب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس بات کی تصدیق یا اس بات کو تم مانو یا نہ مانو، اس بات کو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے مان چکا ہے، ایمان ہے ان کا اس بات پر کہ بیل بات کر رہا تھا، بیل بات کر سکتا ہے، بیل نے بات کیا۔ میرا ابو بکر اور میرا عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، ان کی ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کی فضائل، ان کی خصوصیات کا اندازہ اس سے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے متعلق بات کریں، جب شروعات میں جیسا کہ بتایا بڑے ستائے گئے مومن لوگ، اسلام قبول کرنے والے لوگ، ایمان کی بچاؤ کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اور پھر کفار کی بے درد حملہ، ظلمانہ حملہ سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ بڑے ستائے گئے ایمان والے لوگ، بڑی تکلیف دیے گئے، ایمان کو بھی بچانے اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی مکہ چھوڑ کر کے اپنے کھیتی باڑی، گھر بار، جگہ جائیداد، در و دیوار، سارے چیز چھوڑ کر کے خالص ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گاؤں بستی علاقہ چھوڑ کر کے سفر کر رہے تھے ایک ایک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بھی دل میں یہ خیال آیا، میرے اندر بھی یہ بات آئی کہ میں بھی یہ شہر چھوڑ دوں، کتنے دن تک ان ظالموں کا ظلم برداشت کرتے رہوں، ان کے طعنے برداشت کرتے رہوں، ظلم برداشت کرتے رہوں، کتنے دن۔ میرے دل میں بھی یہ بات آئی، خیال آیا، اور میں ارادہ کر لیا ایک دن کہ مکے سے نکل کر کے میں چلے جاؤں، مکے سے نکل کر کے میں بھی چلے جاؤں۔ اس کے بعد مکے سے نکل کر کے اس واقعہ سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی کیفیت اس دنیا میں تھی، بچپن سے جوانی میں اور آخری تلک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، دوستی، معیت جو ان کو ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات تھی ہو بہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ کسی بھی چیز میں بات کر لیں، سخاوت کے اندر، سخاوت اور خیرات کے متعلق بات کر لیں، عبادات کے باب میں بات کر لیں، یا کسی مہمان کے متعلق بات کر لیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ رویہ اور سلوک کے متعلق بات کر لیں، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں ہوتی تھی، جیسے مزاج کے تھے ویسے ہی مزاج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا، یہ چیز کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے تھے، مزاج کے اعتبار سے کیسے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل کر کے ارادہ کر لیتے ہیں، ظلم اور ذاتی برداشت سے باہر ہیں، اس لیے نکل کر کے نکلتے ہیں۔ نکل جانے کے بعد انسان کی کمال کی بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم اور آپ ہوں، یا دنیا کے کوئی آدمی ہو، کسی کی اچھائی، ان کا بھائی اگر بول رہے ہیں، ماں باپ بول رہے ہیں، خاندان بول رہے ہیں، گاؤں والے بول رہے ہیں، یا مسلمان بھائی بول رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ مسلمان کی اچھائی، مسلمان کی دشمن جب گواہی دے وہ کمال کی بات ہے۔ مسلمان کی اچھائیوں کی گواہی اپنے لوگ دیں، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہی ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل کر جاتے ہیں، نکل کر چلے جانے کے بعد ایک کافر کا ایک سردار، اس کا نام ابن الدغنہ، ابن دغنہ اس کا نام، مکے کے کافروں کا سردار، ملتے ہیں راستے میں، کدھر جا رہے ہو ابو بکر؟ فرماتے ہیں کہ یہ گاؤں والے نے، مکے والوں نے میرا جینا دوپہر کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے یہاں پر جینا، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، جسم میں آزمائشیں ناقابل برداشت ہیں، کافروں کے ظلم اور زیادتی، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، کافروں کا سردار ہے ابن دغنہ۔ فرماتے ہیں مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، تم جیسے آدمی، تم جیسے انسان اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شہر مکہ سے نہ نکل سکتے ہیں اور نہ نکالے جا سکتے ہیں، ہم نکلنے نہیں دیں گے آپ کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں، کافروں کے سردار ابن دغنہ، جن کے یعنی اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اوصاف حمیدہ، اچھے صفات، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھا رویہ، اچھا معاملہ، اس چیز کی گواہی کافروں کے سردار ابن دغنہ دے رہے ہیں۔ آپ جیسے آدمی اس شہر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، ہمیں دیکھیں گے، نہ تو آپ یہاں سے نکلیں گے اور نہ ہی آپ کو نکالا جائے گا، یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں پہلے بتلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، رفاقت میں، معیت میں، ساتھ ساتھ رہتے وقت
جتنے اخلاق، اچھے اخلاق اور اچھے چیزیں جتنے بھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر آ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر وہی صفات تھے، اخلاق تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر ابن دغنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انک لتصل الرحم، ارے بھائی تم جو ہے صلہ رحمی کرنے والے آدمی، کسی غریب کو دیکھتے ہو تو فوراً اس کے لیے تڑپ اٹھتے ہو، کوئی بچھڑا ہوا خاندان ہے ملانے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے میں دشمنی ہے جوڑنے کا کام کرتے ہو، تم نکل کر کے یہاں سے چلے جاؤ گے۔ انک لتصل الرحم، تم تو صلہ رحمی کرتے ہو۔ اس کے بعد وتحمل الکل، اور تم مجبور قسم کے لوگوں کی بوجھ اٹھا دیتے ہو اور تم کو نکالا جائے گا۔ وتکسب المعدوم، اور مزدوروں کی بوجھ، ضرورتوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہو۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہو۔ یہ ابن دغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ کہتا ہے۔ اب آئیں اس پہلی وحی کے پاس۔ پہلی وحی میں جب گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کن الفاظ میں تسلی دلاتے ہیں جو اس سے پہلے بتلایا؟ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ جو یہی پورے اس کے بعد یہی الفاظ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھا دیتے ہیں، ضرورتوں مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو صفات اخلاقی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی صفات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، جس کی گواہی مسلمان نہیں ایک کافر کے سردار ابن دغنہ دیتا ہے۔ الغرض یہ بھی خصوصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مزاج کے اعتبار سے اگر اخلاق کے اعتبار سے یہ بات رہی، مزاج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج۔ عام طور پر عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، انسان کی عبادت میں بھی مزاج کا عمل دخل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوں گے جن کو روزہ رکھنا بڑا پسند ہوگا، عبادت کی باب کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر وہ روزہ رکھیں گے، صوم داؤدی لے لیجیے یا مہینے میں 3 دن کے روزہ، پیر آئے جمعرات آئے روزہ، کیونکہ ان کو روزے سے بڑی محبت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز سے بڑی دلچسپی رہتی ہے، فرائض ختم کیے اس کے بعد نماز میں لگ گئے، سنن، نوافل، تہجد نماز پڑھتے رہے۔ کچھ لوگوں کو ذکر و اذکار سے بڑی دلچسپی رہتی ہے، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوات سے کچھ لوگوں کو بڑی دلچسپی رہتی ہے، اس میں رہتے ہیں۔ واحد ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے جو بیک وقت سارے چیزوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پائے جاتے تھے، جس کے بارے میں بھی بات کیجئے۔ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 4 سوال کرتے ہیں محفل میں، من اصبح منکم صائما، فجر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم میں سے آج روزہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے، میں روزہ ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، غریب اور مسکین کی ضرورتوں کو تم میں سے کس نے پورا کیا؟ پوری محفل خاموش، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تم میں سے کسی نے بیمار لوگوں کی عیادت کی ہے؟ محفل خاموش، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، میں بیمار کی بھی عیادت کیا ہوں، مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہوں اور آج روزے سے بھی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ جنازے میں تم لوگ کوئی شریک ہوئے ہو آج بھر میں؟ جنازے دیکھنے کے لیے، دفنانے کے لیے قبرستان تک کوئی گئے ہو؟ سائلنٹ ہیں، خاموش ہیں صحابہ اکرام محفل میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا اپنے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں بھی شریک ہوا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی تھی جن کا اثر مزاج کا کسی میں نہیں ہوتا تھا، بیک وقت سارے چیز میں پائے جاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ پر جو پہلا اثر ہوا، داعی بن گئے اسلام کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی داعی بن گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش نے اسلام نصیب کیا، اللہ کی توفیق ہوئی الگ چیز ہے۔
کوشش بڑی رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد تعمیر کر لیے تھے، چھوٹی سی جگہ، ایک جائے نماز بچھانے تلک وہیں پر نماز پڑھا کرتے تھے، وہی ان کے لیے مسجد تھی، مصلی تھا، اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں۔ مزاج اتنا نرم تھا، جیسا کہ میں پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، اللہ کے رسول کی عورت اور بچے آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کو سننے کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری رہتا تھا۔ یہ آنسو جب دیکھتے، اور خواتین ہوں یا بچے ہوں، اور جو اثر ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب یہ دیکھتے تو کیفیت طاری ہوتی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی آنسو جو ہے دعوت کا سبب بن گئے۔ کتنا رو رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی لگن اور ایمان اور یقین رب العالمین سے کس طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ زاروں قطار روتے ہیں، محلے کے اڑوس پڑوس کے جو کھڑے ہو جاتے تھے عورت اور بچے، وہ لوگ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہونے لگے۔ آخر کار کفار نے اس چیز سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لگا دی کہ آپ نہیں پڑھ سکتے زور سے نماز، ہمارے بچوں کی ایمان بگڑ رہا ہے ان کے حساب سے، حالانکہ وہ ہدایت پر آ رہے تھے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات۔ جب ہر معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملات میں جب پوچھ تاچھ کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے رہتے تھے، کہیں کوئی مجبور لاچار ہیں اس کی کچھ مدد کیے، کوئی گئے، ابو بکر صدیق حاضر، میں پہنچا، یہ ہوا وہ ہوا۔ جنت میں جو دروازے ہیں ہم نے سن رکھا ہے، 8 دروازے ہیں، جو آدمی اعمال کے اعتبار سے ان دروازوں سے داخل ہوں گے۔ 8 دروازے، جو آدمی صائم ہوگا باب الریان سے، اور جو آدمی جہاد کرتا ہوگا باب الجہاد سے، ہر دروازے کے لیے الگ الگ اعمال ہیں، ان سے داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آواز دی جائے گی کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جو دروازے تمہیں پسند ہے جا سکتے ہو۔ جنت کے 8 دروازے میں داخل ہونے کی خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو کہ دنیا میں ہی بتا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش ہیں، ہر معاملے میں آگے رہا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غار ثور میں غار ثور میں کافر، ہجرت کے موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یعنی ہر موڑ میں، ہر کٹھن سے کٹھن مسئلے میں، ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا وہ ہجرت کا واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں دشمنوں سے چھپے ہوئے تھے، دشمن سر پر پہنچ چکے تھے، اگر وہ اپنی نگاہ نیچے کریں تو دونوں پکڑے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ غم سا لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کرو بھائی، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ دولت کے باب میں آ جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دولت کو اتنے لٹائے اسلام کے خاطر، کمزوروں کو، مسکینوں کو، غلاموں کو جو کوئی کام کے نہیں ہیں، ایسے لوگ اگر ستائے جا رہے ہیں ایمان کی وجہ سے، ان کو خریدتے، آزاد کر دیتے تھے۔ لوگ طعنہ دیتے تھے کہ آپ سودا کرتے ہو، غلام کو آزاد کرتے ہو، تو ایسے لوگوں ہٹے کٹے تازے جوان قسم کے غلاموں کو آزاد کرو تاکہ تمہارے کام آئے۔ یہ کمزور قسم کے غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کیا کام آئیں گے؟ یہ کہ ہم دنیا کے لیے نہیں آزاد کرتے ہیں، اس کو آخرت کے لیے کام ہم آزاد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لٹایا کرتے تھے، غلاموں کو، کمزوروں کو ان کے مالک سے آزاد خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آخر میں احسان کا جو ہے، کوئی انسان کسی پر احسان کرے تو اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ کوئی احسان کیا ہم پر تو ہم یہ نہیں کہ جو احسان اس نے کیا ہم ویسا ہی احسان کر دیں۔ ایسا مرحلہ اگر اس کے ساتھ بھی کبھی آئے تو اس کا مدد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس زمین میں جن لوگوں نے احسان کیا میں سب کا پائی کر کے بدلہ چکا دیا۔
سب کا ایک ایک کر کے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں آخرت میں ہی چکا سکوں گا، آخرت میں ہی اس کے بدلہ دے سکوں گا، احسان کا بدلہ۔ اتنے زیادہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اس طریقے سے ابھی یہ زندگی، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن جب ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلیفہ جب بنتے، ان کی حالات، ان کی کیفیات اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، ان سب کا بھی تذکرہ اور ہے۔ تو ابھی کافی وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی رکھیں گے۔ اگلے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ان کی زندگی کی اور کیا کیا خصوصیات ہیں قرآن اور حدیث میں، ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی کو ہم لوگ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، عملی اعتبار سے صحابہ کرام کی زندگی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قد و کاوش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور جب تک ہمیں رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک